بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی المشترک والمؤول۔ یہ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں ہے۔ شروع درس میں جہاں عام کی بحث شروع ہوئی تھی، وہیں پر میں نے یہ بتایا تھا کہ وضع کے اعتبار سے لفظ کی 4 قسمیں ہیں۔ یا تو وہ ایک معنی کے لیے موضوع ہوگا، یا ایک سے زیادہ معنی کے لیے اس کی وضع کی گئی ہوگی۔ اگر ایک معنی کے لیے وہ موضوع ہے تو یا تو علی سبیل الانفراد ایک معنی کے لیے موضوع ہوگا، افراد سے پاک ہو کر کے معنی واحد کے لیے وہ موضوع ہوگا۔ کیا بات کر رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ تم لوگ بات کر رہے ہو دونوں نا، تو بھی کچھ کہا ہے اس میں۔ افراد سے پاک ہو کر کے معنی واحد کے لیے اس کی وضع ہوئی ہو، یا علی سبیل الانتظام علی وجہ الشمول، وہ ایک معنی کے لیے موضوع ہوگا۔ افراد ایک معنی کے لیے موضوع ہوگا، افراد کے درمیان شمول کے طریقے پر۔ پہلی قسم کو خاص اور دوسری قسم کو عام کہتے ہیں، یا پھر کئی معنی کے لیے اس کی وضع ہوئی ہوگی۔ اگر چند معنی کے لیے لفظ کی وضع ہوئی ہے تو یا تو ان معانی مختلفہ میں سے کوئی ایک معنی تعویل سے راجح ہو جائے گا، یا کوئی ایک معنی راجح نہیں ہوا ہوگا۔ اگر کوئی ایک معنی ترجیح پا جائے تو اسی کو مؤول کہتے ہیں، اور اگر راجح نہیں ہوا تو اسی کو یہاں انہوں نے جو تعریف کی ہے، تو چونکہ مشترک اور مؤول یہ کئی معانی کے لیے موضوع ہوتے ہیں، فرق یہ ہے کہ مؤول کا میں ایک معنی راجح ہو جاتا ہے۔ تو جیسے عام اور خاص میں بتایا تھا کہ دونوں کو ایک فصل میں کیوں جمع کیا، اسی طریقے سے ان دونوں کو بھی ایک فصل میں جمع کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ چند معانی کے لیے موضوع ہوتے ہیں۔ یہ فصل مشترک اور مؤول کے بیان میں ہے۔ المشترک مشترک ما وضع لمعنیین مختلفین او لمعان مختلفۃ الحقائق۔ مشترک ایسا لفظ ہے جسے دو یا دو سے زائد ایسے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، مختلفۃ الحقائق۔ مشترک وہ لفظ ہے جسے دو مختلف معنوں کے لیے، یعنی دو مختلف الحقیقت معنوں کے لیے،
یا چند مختلف الحقائق معانی کے لیے جسے وضع کیا گیا. اسی کو میں نے اردو کے مطابق تعبیر کرتے ہوئے یہ کہا کہ جسے دو یا دو سے زائد معانی کے لیے دو یا دو سے زائد معانی کے لیے زائد ایسے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں اور یہ وضع ایک ساتھ نہیں ہوتی ہے بلکہ ایک مرتبہ ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا پھر دوسری مرتبہ دوسرے معنی کے لیے. واضح بھی الگ الگ ہوتا ہے, واضح بھی مشترک کا الگ الگ ہوتا ہے. اگر ایک ہی واضح ہو تو ایسی صورت میں یہ ضروری ہوتا ہے کہ معنی اول کا نسیان ہو چکا ہو, یعنی اس سے ظہور اور نسیان کے ساتھ معنی ثانی کے لیے وضع کرے. شخص واحد کی جانب سے اگر وضع ہوتی ہے تو اس کو یہ بولا جاتا ہے کہ معنی اول کو چھوڑ کر کے اب دوسرے معنی کے لیے اس کو وضع کیا, اس کو بھول گیا. یا پھر متعدد افراد وضع کرتے ہیں, اس میں یہ ساری بحثیں نہیں ہیں, بعد میں یہ ساری قیدیں آئیں گی. جب یہ قیدیں آئیں گی تو وہاں پڑھ لیجئے گا, قیدیں میں نے بتا دی کہ شخص متعدد افراد کی جانب سے وضع ہو, ایک ہی فرد کی جانب سے اگر وضع ہے تو پہلے والے کے نسیان کے ساتھ معنی ثانی کے لیے وضع ہو. المشترک ہو, مشترک وہ لفظ ہے ما وضع لمعنیین جو دو مختلف الحقیقت معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو. نیچے لکھا ہوا ہے لا علی سبیل الانتظام, بطریق شمول نہیں, بطریق شمول نہیں, یعنی ایک ساتھ ان دو مختلف معانی کے لیے لفظ کی وضع نہ ہوئی. او لمعانی مختلفۃ الحقائق, یا ایسے چند معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو جن کی حقیقتیں مختلف ہیں. یہاں بھی لا علی سبیل الانتظام کا معنی معتبر ہے, یعنی چند معانی جو ہیں یہ بطریق شمول نہ ہوں. اگر اس طرح سے کوئی لفظ ہے کہ اسے دو یا دو سے زائد معانی کے لیے ایسے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے جن کی حقیقتیں ایک دوسرے سے الگ ہیں تو اسے مشترک کہیں گے. مثال ہوگی, اس کی مثال ہمارا قول جاریہ ہے. جاریۃ فإنها تتناول الأمة والسفینۃ. جاریہ کا معنی باندھی بھی ہوتا ہے, آپ بار بار پڑھ چکے ہیں. جاریہ کا معنی سفینہ بھی ہوتا ہے, کشتی بھی ہوتا ہے, اور دونوں یہ معنی موضوع لہو ہیں. ایسا نہیں ہے کہ ایک معنی حقیقی ہو اور دوسرا معنی مجازی ہو. جیسے اسد کا ایک معنی شیر اور ایک کا معنی بہادر آدمی, لیکن ان میں دونوں حقیقی معنی نہیں ہے, بلکہ ایک شیر کے معنی میں یہ حقیقت ہے, بہادر آدمی کے معنی میں یہ کیا ہے, مجاز ہے. مشترک میں ایسا نہیں ہوتا ہے, بلکہ مشترک میں دونوں کے دونوں معانی موضوع لہو ہوتے ہیں. اس کی مثال ہمارا قول جاریہ ہے. فإنها تتناول الأمة والسفینۃ, کیونکہ یہ لفظ باندھی اور کشتی کو شامل ہوتا ہے. دونوں کے لیے الگ الگ اس لفظ کی وضع کی گئی ہے. قرائن سے متعین ہوتا ہے کہ کہاں کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے. والمشتری, اور مشتری یہ بھی ایک لفظ ہے. فإنه يتناول قابل عقد البيع, یہ لفظ عقد بیع کو قبول کرنے والے کو شامل ہوتا ہے. خریدنے والا, عقد بیع کو قبول کرنے والا, ایک معنی اس کا یہ ہوتا ہے. یہ بھی معنی حقیقی ہے. وکوكب السماء, آسمان کے ایک مشہور سیارے کا, مشہور ستارے کا نام مشتری ہے. یہ دونوں کے لیے اس لفظ یعنی مشتری کی وضع ہوئی ہے, قابل عقد بیع کے لیے بھی اور
آسمان کے ستارے کے لیے بھی، اور ان دونوں معنوں میں یہ حقیقت ہے، کسی ایک معنی میں یہ مجاز نہیں ہے۔ وقولنا، اور ہمارا قول بائن، فإنه يحتمل البین والبیان، یہ بائن کا جو لفظ ہے یہ بینونت اور فرقت کا بھی احتمال رکھتا ہے، والبیانہ، اور واضح ہونے ظاہر ہونے کا بھی احتمال رکھتا ہے، یعنی ان دونوں معنوں کے لیے اس لفظ کی وضع ہوئی ہے، بین کے لیے بھی، فرقت و جدائی کے معنی کے لیے بھی، اور بیان یعنی وضاحت اور ظہور کے معنی کے لیے بھی۔ وہ لفظ جو چند دو معانی کے لیے موضوع ہو اس کی انہوں نے مثال دے دی ہے، اور چند معانی کے لیے موضوع ہو اس کی مثال یہاں پر نہیں دی گئی ہے، کہیں نہیں آ رہی۔ اس کی مثال ہے عین، اس کی مثال ہے عین، جاسوس بھی اس کا معنی ہوتا ہے، چشمہ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اور سورج بھی اس کا معنی ہوتا ہے، سونا بھی اس کا معنی ہوتا ہے، آنکھ بھی اس کا معنی ہوتا ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے۔ تو یہ ایسا لفظ ہے جس کے حقیقی معانی کئی ایک ہے، کئی ایک معنوں کے لیے، ایسے معنوں کے لیے اس لفظ کی وضع ہوئی ہے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، مختلف ہیں۔ مشترک کی انہوں نے تعریف کی، اور تعریف کرنے کے بعد اس کی مثال بھی پیش کر دی۔ آگے مشترک کا حکم بتا رہے ہیں۔ حکم المشترک انہ اذا تعین الواحد مرادا به سقط اعتبار ارادت غیری۔ مشترک کا حکم، کیونکہ مشترک مختلف الحقائق معانی کے لیے موضوع ہوتا ہے، ایسے معانی کے لیے کہ جن کی حقیقتیں الگ الگ ہیں، تو ان تمام معانی کا ایک ہی لفظ سے قصد کر لینا ایک ساتھ، یہ نہیں ہوگا، ورنہ تو اجتماع متنافیین لازم آئے گا۔ اس لیے وہ مشترک جسے دو یا دو سے زائد معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے، ایک ساتھ ان مختلف معانی کا ایک لفظ، اسی ایک لفظ سے ان مختلف معانی کا ایک ساتھ قصد کرنا، ایک ساتھ ان کا مراد لینا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اور جب یہ ممکن نہیں ہے تو کسی ایک معنی کو مراد لینے کے لیے دلیل کی ضرورت پڑے گی۔ جب کوئی ایک معنی دلیل کے ذریعے سے متعین ہو جائے کہ یہ لفظ مشترک ہے اور اس کے مختلف معانی میں سے یہ معنی یہاں مراد ہے، تو جب دلیل کے ذریعے سے کوئی کسی ایک معنی کا مقصود ہونا، مراد ہونا متعین ہو جائے تو دوسرے معنی کا مراد لینا ثابت ہو جاتا ہے۔ اب دوسرے معنی کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے، یعنی وہاں عموم مشترک کا قول نہیں ہو سکتا ہے۔ عموم مجاز کی ایک بحث آئے گی، اسی طریقے سے ایک بحث عموم مشترک کی ہے کہ مشترک لفظ جتنے معانی کے لیے وضع کیا گیا ہے ان تمام معانی کو مراد لینا عام ہو جائے، سب کے سب مراد ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ایک معنی کا مراد لینا دلیل کے ذریعے سے جب متعین ہو گیا ہے تو اب دوسرے معنی کو مراد لینا ساقط ہو جائے گا، دوسرے معنی کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ یہ مشترک کا حکم ہے، اسی کو یہ بتاتے ہیں کہ وہ حکم المشترکی انہ اذا تعین الواحد مرادا به، جب کسی دلیل کے ذریعے سے کوئی ایک معنی مراد ہو کر کے متعین ہو جائے
سقط اعتبار و ارادت غیری، تو دوسرے معنی کے مراد لینے کا اعتبار ساقط ہو جائے گا۔ تو عموم مجاز کے طریقے پر عموم مشترک کا کوئی راستہ ہمارے ائمہ احناف کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ ایک کو مراد لے لیا گیا دلیل سے تو دوسرا ساقط ہو جائے گا۔ ولہذا یہی وجہ ہے اجمع العلماء رحمہم اللہ تعالی ان لفظ القروء المذکور فی کتاب اللہ تعالی محمول اما علی الحیض کما ہوا مذہبنا او علی الطہر کما ہوا مذہب الشافعی۔ ما سبق میں اس کی پوری بحث آپ پڑھ چکے ہیں اسی کتاب میں کہ یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء کی جو آیت کریمہ ہے، ہم احناف کے نزدیک قروء سے حیض مراد ہے، دلائل پہلے پڑھ چکے ہیں۔ شوافی کے نزدیک قروء سے طہر مراد ہے۔ کیا کر رہے ہیں؟ تمہارا نام لکھ کے ہم پرنسپل کے یہاں بھیج دیتے ہیں، اس کو ہے نا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے؟ کیا بتا رہا ہے؟ ثاقب پورنیا، ثاقب رامپور۔ تمہارا نام ہم لکھ کے بھیج دیتے ہیں، نشان لگا دیتے ہیں، ایسے پڑھو گے۔ ارے سو رہا ہے تو کہہ رہا ہے ویسے بیٹھے ہیں، ہم اٹھ کر کے دیکھے نہیں ہیں۔ کیا 3 مرتبہ ہو گیا ایک دن درس گاہ، تیسری مرتبہ بولنا، ایک مرتبہ کتاب کے لیے، دوسری مرتبہ بات کرنے کے لیے، تیسری مرتبہ سونے کے لیے۔ صرف تمہیں کو پڑھانا ہے درس گاہ میں؟ کتنے لوگ بیوقوف بن کر کے یہاں بیٹھے رہیں گے؟ کیا کہہ رہا تھا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک قروء سے طہر مراد ہے۔ تفصیلی دلیلیں ہے نا آپ ماسبق میں پڑھ چکے ہیں، یہاں انہیں صرف اتنا دکھانا ہے کہ لفظ قر جو ہے، قروء جو ہے، یہ لفظ 2 معانی کے درمیان مشترک ہے، ایک معنی طہر کا اور ایک معنی حیض کا۔ جب 2 معنوں میں یہ لفظ مشترک ہے تو دلائل کے ذریعے سے ان 2 معنوں میں سے کوئی ایک معنی جب متعین ہو جائے کہ یہ معنی مراد ہے تو اب دوسرے معنی کو مراد نہیں لیا جا سکتا ہے۔ احناف نے دلائل کے ذریعے سے یہ متعین کیا کہ یہاں قروء سے حیض مراد ہے، تو اب ان کے نزدیک اس قروء سے طہر کا معنی مراد لینا ثابت ہو گیا۔ شوافی نے دلائل کے ذریعے سے ان کے نزدیک یہ متعین ہوا کہ قروء سے طہر مراد ہے، تو اب دوسرا معنی حیض کا معنی مراد نہیں ہوگا۔ یہ تو میں اپنی طرف سے شوافی والا کہہ رہا ہوں، ورنہ ان کے ہاں عمومی مجاز بھی، عمومی اشتراک بھی جائز ہے نا، وہ بات نہیں، یہ اپنا مذہب بتا رہے ہیں اس لیے۔ تو لہذا اجماع العلماء، اسی وجہ سے علماء کرام نے اس بات پر اجماع کیا ہے علی ان لفظ القروء، کہ قروء کا جو لفظ کتاب اللہ میں، قرآن شریف میں مذکور ہے، محمول اما علی الحیض، اس قروء کے، یہ قروء کا لفظ 2 معنوں میں، 2 مختلف الحقیقت معنوں میں مشترک ہے، اور یہ یا تو حیض کے معنی پر محمول ہے جیسا کہ احناف کا مذہب ہے،
کہ ایک معنی دلیل سے متعین کر دیا، دوسرا ثابت ہو گیا۔ او الطہر، یا یہ طہر کے معنی پر معمول ہے، کما ہوا مذہب الشافعی، جیسا کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے۔ وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمایا ہے، اذا اوصى لموالی بنی فلانی، جب کسی نے بنی فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی، بنی فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی۔ آپ قدوری میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ موالی یہ مولا کی جمع ہے، موالی یہ مولا کی جمع ہے۔ مولا کا معنی موتق بھی ہوتا ہے اور مولا کا معنی موتق بھی ہوتا ہے، آزاد کرنے والا اور آزاد شدہ، دونوں اس کا معنی ہوتا ہے، موتق اور موتق۔ تو یہ مشترک ہوا بنی فلاں کے موالی، موالی کا لفظ استعمال کر رہا، اور یہ موتق کے لیے بھی اس کی وضع ہوئی ہے اور موتق کے لیے بھی اس کی وضع ہوئی ہے، دونوں اس کے حقیقی معنی ہیں۔ جب دونوں معنی اس کا حقیقی معنی ہے، تو اب اس صورت میں اگر بنی فلاں کے موتق ہی ہوں صرف، تو ان کے لیے وصیت صحیح ہو جائے گی، بنی فلاں کے موتق ہی ہوں صرف، تو ان کے لیے وصیت صحیح ہو جائے گی۔ لیکن اگر بنی فلاں کے موتق بھی ہوں موتق بھی ہوں، تو اب ایسی صورت میں دقت ہوگی۔ یہ لفظ تو دونوں کے لیے ہے، تو کیا دونوں کے لیے وصیت ہوگی؟ وصیت تو اس نے موالی بنی فلاں کے لیے کی ہے، یعنی کسی ایک ہی کے لیے ہو رہی ہے، اور ہیں اس کے دو موالی جو ہیں وہ موتق بھی ہیں موتق بھی ہیں، دونوں کے درمیان یہ لفظ مشترک ہے۔ ہمارے امام اعظم امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہی ہے کہ اس صورت میں اس وصیت پر عمل نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ پھر دونوں کو جمع کرنا لازم آئے گا، عموم اشتراک کا قول کرنا پڑے گا کہ یہ مشترک لفظ اپنے دونوں معنی حقیقی کو عام ہے، کسی ایک کو مراد لے کر کے دوسرے کا ساکت ہونا یہ چیز نہیں ہو رہی ہے۔ اس لیے امام اعظم امام محمد رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ اس صورت میں کسی کے لیے وصیت نہیں ہوگی۔ باقی مسئلہ ہم کو جو سمجھانا تھا، جو ضابطہ سمجھانا تھا، وہ چیز ہم نے سمجھا دی۔ باقی کہ امام ابو یوسف کا کیا قول ہے، دلائل کیا ہیں ان کے، پھر دونوں میں ترجیح کس کو ہے، یہ سب فقہ کی باتیں ہیں۔ اصول آپ قدوری پڑھ رہے ہوں گے، قدوری کے اخیر میں کتاب الوصایا کی بحث آئے گی، وہ نشان میں شامل ہے، وہاں آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جتنا ہمیں سمجھانا تھا سمجھانا، دوسرے کی درسگاہ دوسری گھنٹی کیوں سمجھانے کا، جو پڑھا رہا ہوگا قدوری میں سمجھائے گا۔ وقال محمد، اور امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، اذا اوصى لموالی بنی فلان، جب کسی نے بنی فلاں کے موالی کے لیے وصیت کی، بولے بنی فلان موالی، اور بنی فلاں کے موالی ہیں یعنی زیادہ، من اعلیٰ، اعلیٰ موالی ہیں یعنی موتق، بنی فلاں کے موالی جو ہیں موالی ہیں من اعلیٰ یعنی اعلیٰ یا موتق ہیں، آزاد کرنے والے ہیں، وہ موالم من اسفل، اور اس کے کچھ موالی ایسے ہیں جو نیچے کے ہیں یعنی موتق ہیں، اس کے آزاد کردہ ہیں۔ تو اگر بنی فلاں کے موالی موتق بھی ہیں اور بنی فلاں کے موالی موتق بھی ہیں، دونوں ہیں، فماتا، وصیت کے بیان میں آپ پڑھیں گے کہ وصیت میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، موسیٰ لہو، موسیٰ بہی، اور موسیٰ لہو، موسیٰ بہی، وصی،
وصیت کے نفاذ کا جسے حکم دیا گیا ہو کہ تم میرے مرنے کے بعد جسے وصی بنایا گیا ذمہ دار بنایا۔ تو موسی، موسیٰ لہو، موسیٰ بہی اور وصی، یہ چار چیزیں ہوتی ہیں۔ وصیت کا نفاذ ہوتا ہے موسی کے مرنے کے بعد۔ ان تمام الفاظ کی حقیقت کو دوری میں سمجھائیں گے جو پڑھائیں گے، تو میں یہاں چاروں بول دے رہا ہوں۔ فماتا، وصیت کا نفاذ کم ہوتا ہے۔ میں نے وصیت کر دی اپنی اس کتاب کی کسی کے لیے، جب تک میں زندہ ہوں، ہے نا، تو جس چیز کی میں نے وصیت کی ہے، جس کے لیے وصیت کی ہے، موسیٰ لہو، اس وقت تک وہ نہیں لے گا۔ جب میں مر جاؤں گا تب وہ موسیٰ لہو، موسیٰ بہی، موسیٰ لہو، موسیٰ بہی کا حقدار ہوگا۔ موسیٰ لہو جس کے لیے وصیت کی گئی، موسیٰ بہی جس چیز کی وصیت کی گئی، ہے نا۔ تو موسی کے مرنے کے بعد موسیٰ لہو، موسیٰ بہی کا حقدار ہوگا۔ وہ گاڑا تو نہیں ہو گیا؟ اس کو یہ کہہ رہے ہیں فماتا، پھر اس کے بعد میں موسی کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد ہی میں وصیت کا نفاذ ہوگا۔ بطلت الوصیت فی حق الفریقین، اگر موتق اور موتق، بنی فلاں کے موتق بھی ہیں اور موتق بھی ہیں، دونوں ہیں، انتقال کے بعد وصیت کا نفاذ ہو سکتا تھا، لیکن دونوں ہیں تو اب کسی کے لیے نفاذ نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ کسی ایک کو مراد لے کر کے دلیل سے دوسرے کا ثابت کرنا ہوتا ہے مشترک میں، یہاں ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب دونوں ہیں تو کس کو ثابت کریں گے کہ اس نے کچھ تعین کی نہیں ہے، کس کو ثابت کریں گے، کس کو باقی رکھیں گے؟ کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی ایک کو متعین کر دیا جائے دلیل سے، اور جب کوئی دلیل نہیں ہے کہ کسی ایک کو متعین کیا جائے تو دونوں کے حق میں یہ وصیت کیا ہے؟ جو وارثین ہیں اس مرنے والے کے اس مال کے وہی حقدار ہوں گے، ان کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا، ورنہ ثلث مال تک وصیت نافذ ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ لستحق، وارثین کے کئی درجے ہوتے ہیں۔ ایک اصحاب فرائض تھا، میت کے ترکہ سے کئی حقوق متعلق ہوتے ہیں، جیسے یہ ہے کہ پہلے اس کی تجہیز و تکفین کی، پھر اس کے بعد میں اس کا دین ادا کیا جاتا ہے، اس کے ذمہ دیتا ہے، اس کے بعد دین ادا کرنے کے بعد پھر ثلث مال سے اس کی وصیت ادا کی جاتی ہے، اگر تہائی ہی تک وصیت جائے گی، پھر اس کے بعد میں وارثین کے درمیان بچا ہوا مال تقسیم کیا جاتا ہے۔ اب وارثین کے درمیان وارثین کی بھی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ اصحاب فرائض ہیں جن کا حصہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں متعین نہ ان کو دیا جاتا ہے۔ اگر وہ نہیں ہے تو اسباط ہوتے ہیں کہ حصہ نہیں متعین ہے لیکن اصحاب فرائض کی عدمی موجودگی میں پورا مال، ان کی موجودگی میں بچا ہوا مال لیتے ہیں، ان اسباط کو دیا جاتا ہے۔ اگر اسباط بھی نہیں ہے تو اور اصحاب فرائض ہیں، مال بچ گیا تو رد کیا جاتا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں ہے تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو دیا جاتا ہے نا۔ اصحاب فرائض اور اسباط نہیں ہیں تو جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو، کتنی بہت اجمال کے ساتھ میں بتا رہا ہوں، کچھ یاد رہے گا؟ کچھ چیزیں جان بوجھ کر ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں نا، کہ تمہارے معیار کی بھی چیزیں نہیں۔ تو اس کے بعد میں ذوی الارحام کو دیا جائے گا۔ ذوی الارحام کو دینے کے بعد میں اگر بچ جا رہا ہے تو مولا العتاقہ، اگر ذوی الارحام نہیں ہے وہ بھی نہیں مان لیا ہے نا، ذوی الارحام بھی مان لیتے ہیں کہ نہیں ہے، قریبی رشتہ دار بھی کوئی نہیں ہے تو مولا العتاقہ کو دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو مولا الموالات کو دیا جاتا ہے، وہ بھی نہیں ہے تو مقرر لہ بالنسب کو دیا جاتا ہے۔ مقرر لہ بالنسب کا بیان اس لیے جگہ آیا کہ نہیں، اور اگر وہ بھی نہیں ہے تو قدیم دور میں بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا، اور اب بیت المال کا نظام نہیں ہے، اس لیے اپنے علاقے کے بڑے علماء سے سمجھ کر کے جہاں مناسب ہو وہاں، ٹھیک ہے، اتنی تفصیل اس میں تھی۔
اور پتہ نہیں کتنا یاد رہے گا کتنا یاد نہیں رہے گا، اس لیے اس کو میں نے جان بوجھ کے کیا۔ فماتا بطلت الوصیت فی حق الفریقین، تو یہ وصیت کیا ہے فریقین کے حق میں باطل ہو جائے گی، جو بھی مال ہے وہ وارثین کے درمیان تقسیم کیا جائے گا۔ یہ مان کے چلے کہ وارثین ہیں، ہے نا، بلا وجہ کچھ جھمیلے میں پڑنے کی ضرورت نہیں، یہ مان کے چلیں کہ وارثین ہیں، اگر وصیت نافذ نہیں ہو سکی ہے تو اس مال کو وارثین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے گا۔ کیوں وصیت یہ باطل کیوں ہو گئی؟ لاستحالۃ الجمع بینہما، کیونکہ موتق اور موتق یہ دو حقیقی معانی جو ہیں موالی کے، ان دونوں کے درمیان جمع کرنا، ایک ساتھ دونوں کو مراد لینا، یہ محال ہے۔ وہ آدمی رجحان جب دونوں کا ایک ساتھ مراد لینا عموم مجاز کے طریقے پر یہ محال ہے، اور کوئی ایک معنی ان میں سے دلیل سے راجح نہیں ہوا ہے، تو جب راجح نہیں تو کسی ایک کو لے نہیں سکتے ہیں، دونوں کو مراد لے، یہ محال ہے۔ تو اب یہ ایک راستہ یہی بچا ہے کہ اس کو سرے سے ختم ہی مان لیا جائے، وہ مال کے وارث جو ہیں، مال جو ہے وہ وارثین کے درمیان تقسیم کر دیا جائے۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے، اذا قال لزوجتی، یہ مسئلہ آپ پڑھ چکے ہیں قدوری میں، ہے نا، اب اس کو نہیں سمجھنا ہے، قدوری میں کتاب الزیہ ایمان سے پڑھ رہے ہیں، یہ مسئلہ کتاب النکاح کتاب الطلاق کا ہے، اس کو تو پڑھ ہی چکے ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے کہے انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی کے مثل ہے، تو مثل کا لفظ جب استعمال کرے گا تو یہ کرامت و شرافت، عزت و وجاہت کے معنی میں بھی آتا ہے، جیسے میری ماں میرے نزدیک صاحب عزت ہے، صاحب کرامت ہے، صاحب حرمت ہے۔ حرمت کا وہ معنی مراد نہیں، کرامت ہی کے معنی میں۔ اسی طریقے سے اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے کہ تمہاری بھی عزت میری نگاہ میں ہے، تو یہ زہر ہو جائے گا، تو زہر ہوگا نہیں۔ اور تم مجھ پر میری ماں کی طرح ہے، مثل ہے، یعنی جیسے میری ماں حرام ہے جیسے تو حرام ہے، اب کیا ہو گیا؟ تو دونوں احتمال اس میں ہے۔ اس کی نیت پوچھی جائے گی، انت علیہ مثل امی کہہ کر کے تمہارا ارادہ کیا نیت کی ہو؟ اگر زہار کی نیت کرے گا زہار ہو جائے گا، اور اگر عزت و کرامت کی نیت کرے گا تو وہی معنی مراد ہوگا۔ دونوں ایک ساتھ نہیں مراد ہو سکتے ہیں کہ زہار بھی ہو جائے اور عزت و کرامت۔ ہاں، کنایا کے لیے الفاظ کنایا سے طلاق مراد لے سکتے ہیں، لیکن یہ کنایا نہیں ہے۔ کیا؟ ہاں، انتے لگی حرام، وہ دوسری چیز ہے نا، میں نے اس کے بارے میں نہیں بتایا، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ کنایا نہیں ہے نا، حرام کی بحث جب آئے گی تو بتائیں وہ کنایا۔ انت علیہ مثل امی، تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے ہے، لا یکون مظاہرن، تو یہ بغیر نیت کے اظہار کرنے والا اس کو نہیں مانا جائے گا۔ کیوں؟ لأن اللفظ مشترک بین الکرامت والحرمت، کیونکہ یہ لفظ کرامت و شرافت اور حرمت کے معنی میں، یہاں حرمت حرام ہونے کے معنی میں، جیسے ماں حرام ہے ایسے تو حرام ہے، دونوں معنوں کے درمیان مشترک ہے۔ فلا یترجح جہت الحرمت الا بالنیہ، تو حرمت کی جہت جو ہے یہ نیت کے بغیر راجح نہیں ہوگی۔ کسی ایک کو مراد لینے کے لیے نیت کا ہونا ضروری ہے، جو وہ نیت کرے گا وہ معنی مراد کیا جائے گا۔ اچھا، اس میں وہ آیا نہیں کنایا والا، بلند آواز سے بول۔ جیسے مثال اس میں نیت ہی دلیل ہے، اور اس کے علاوہ کوئی دلیل اس کی نہیں ہو سکتی۔ جو وہ کہہ رہا ہے اس کا کہنا ہی دلیل ہوگا۔ اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری نیت یہ ہے تو اس کا کہنا ہی دلیل ہو۔
تو وہ دلیل سے نیت سے کسی ایک کا متعین ہو جانا وہی دلیل سے متعین. پہلے والی صورت میں کیا تھا؟ انا جان سے شبہات ان کو ہو رہا ہے کہ جب اس نے یہ اوصال موالی بنی فلانی اور اس نے اپنے اس قول موالی کی وضاحت نہیں کی میری مراد کیا ہے, مر گیا تو اب کہاں قبر میں جائیں گے اس سے متعین کرانے. وہاں چونکہ کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اب اس سے متعین کرا سکیں, تو ترجیح کی کوئی صورت نہیں, اس لیے وہ ثابت ہو گیا, سرے سے ختم. لیکن یہاں کیا ہے, اس نے کہا ہے انت علیہ مثل امی, تو مجھ پر میری ماں کی طرح سے ہے. تو اب زندہ ہے وہ نا, زندہ ہے تو اس سے کا جو نیت اپنی بتائے گا وہ اس کی نیت مطابق ہو جائے گا. اور اگر مر گیا ہے یہاں تو ویسے اس کی بیوی نہیں ہے, طلاق وغیرہ یا زہار وغیرہ مانگنے کی ضرورت